اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 40ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 72ویں نمبر پر ہے، اور سورہ اعراف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارا نادان اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جنات خدا کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ یہ سورہ جن کی آیتیں ہیں۔ پہلے ایک بات کی وضاحت کر لوں کہ انسانوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے اتنا جناتوں نے نہیں ستایا ہے۔ مختلف موقعوں پر بیان میں مضمون میں کہہ چکا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جناتوں کی ٹولیاں واقعہ کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جناتوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ بعد دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی دعوت پر ان کے وہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جناتوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ فتح الباری، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مضمون دیکھ لیا جائے۔ اور میں میرے بیان میں کہہ بھی چکا ہوں، 2 بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جناتوں میں کیے ہیں تقریباً، اور 2 بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناتوں کا واقعہ
یہ سارا میں میرے بیان میں عرض کر چکا ہوں، یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے گا اور سن بھی لیجئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناتوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی اور انسانوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، اور اچھے اور برے دونوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔